لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على المرسلين وعلى آله وأصحابه وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و حکمت حضور قبلہ سلطان العاشقین حضرت خواجہ بابا جی پیر صوفی احسان الہی صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت قلندر کبریا و برادر مکرم جناب علامہ قبلہ پیر عرفان الہی قادری صاحب و دیگر معزز مہمانان ذی وقار، میں آپ سب کو اپنے پیر و مرشد حضرت قلندر کبریا حضرت بابا جی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرص پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو عرص پاک کی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ کیا انسان تم بے جان تھے، اس دنیا میں آئے تو تمہارے اندر اس بات سے سب سے پہلے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دائمی نہیں ہے۔ انسان کی جو ہستی ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ انسان کی جو ہستی ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہ ایک زندگی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب انسان کی روح پرواز ہو گئی تو اس کے بعد انسان کو ہم دفن کر دیتے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے، لیکن وہ زندگی ہر کسی کی نہیں ہے، وہ زندگی کسی کی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان پہ ایک دور ایسا تھا جس میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ انسان ظاہری طور پہ موجود ہے لیکن اس کا ذکر نہیں ہے۔ جن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ آج 3 صدیوں سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی 13 نومبر 1987 کو حضرت قلندر کبریا کا وصال ہوا تو اسی تاریخ پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا وصال ہوا ہوگا، لیکن آج آپ کی یاد میں عرس منایا جا رہا ہے، ہر کسی کی یاد میں یہ عرس نہیں منایا جاتا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی اپنی زندگی میں مذکور تھے، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ذکرا کثیرا، تو میرا ذکر جو ہے کثرت سے کرو، اور جو میرا ذکر کثرت سے کرے گا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو انسان اپنی زندگی میں موجود ہوتا ہے لیکن مذکور تب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا ذاکر بنے گا۔ جو اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے وہ دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت قلندر کبریا کو آپ کی ظاہری زندگی میں آپ کی زیارت کی ہے، لیکن آج بھی آپ کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اسپیشل گاڑیاں نہیں لینے گئی، آپ کی محبت میں ہم یہاں آئے ہیں۔ تو یہی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے ذاکر بن گئے،
تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج بھی ان کا ذکر اسی طرح بلند ہے جس طرح وہ ادھر موجود ہے. ہم جو لوگ موجود ہیں ہمارا بھی اس طرح ذکر نہیں ہوتا, لیکن اولیاء جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا ذکر ایسے ہی بلند رہتا ہے. تو یہی وہ فلسفہ ہے موت و حیات کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں. ایک اور جگہ پہ فرمایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ خود ان کو چن لیتا ہے جن لوگوں سے محبت کرنی ہے. اب جو لوگ اولیاء کو نہیں مانتے وہ اس قابل ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت ہی نہیں ڈالی. جب اپنی محبت نہیں ڈالی تو اپنے اولیاء کی محبت بھی نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے, وہ نہ کسی کا شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس میں شراکت داری ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ملائکہ کو اپنے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھنے کے لیے شامل کر لیا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں سے مجھ کو محبت ہوتی ہے میں اپنے بندوں کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہوں. کہ 3 صدیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, حضرت قلندر کبریاء اس دنیا سے ظاہری ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں, لیکن ہم آج بھی آپ کے آستانے پہ ویسے ہی حاضری دیتے ہیں جس طرح وہ موجود ہے. لیکن موجود کیا ہے کہ وہ ذکر ان کا جو اللہ کے ذکر کے وہ ذاکر بنے, اس ذکر کی نسبت سے آج بھی ہم ان کے در پہ حاضری دے رہے ہیں. میں ایک حدیث مبارکہ یہاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے, 3 دن کا وقت گزر گیا, آپ نماز پڑھاتے اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے. تو 3 دن گزرنے کے بعد صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ نماز پڑھانے کے بعد خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی واعظ نہیں فرماتے, کوئی بیان نہیں فرماتے, گفتگو نہیں فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے معاف کر دیا جائے گا. بغیر حساب و کتاب کے ہی انہیں معاف کر دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مولا 70,000 لوگ تھوڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر 70,000 میں سے 1000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے لے جائیں گے. تو فرماتے ہیں میں نے پھر بھی عرض کی کہ مولا یہ تو پھر بھی بہت تھوڑے ہیں, ایک ولی کے حصے میں صرف 70 لوگ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے کہ ایک ولی جو ہے وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کے روز محشر بغیر حساب و کتاب کے جائے گا. تو بعض راوی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ شاید اللہ حضور فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ لوگ, کچھ 70,000 لکھتے ہیں, کچھ 7 لاکھ لکھتے ہیں, کہ یہ اولیاء کی نسبت کا یہ فیضان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے نسبت رکھنے والوں کو روز محشر بغیر حساب و کتاب کے معاف فرما دیا ہے. تو حضرت قلندر کبریاء کا در وہ در ہے کہ جس در میں ہر وقت فیضان کی رحمتیں برستی ہیں, اور یہ فیضان بھی حضرت امیر ملت کا فیضان ہے. حضرت قلندر کبریاء اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امیر ملت فرماتے تھے ایک ایسا خزانہ ہے غیب کا کہ جس کی جو چابی ہے, جو کنجی ہے, میں نے سمندر میں پھینک دی ہے اور میں دیکھوں گا کہ کون اس کنجی کو حاصل کرے گا. تو آپ فرماتے تھے کہ اس کنجی کو میں نے حاصل کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اور یہ وہ در ہے کہ جہاں دین والے کو دین کا فیض ملے گا اور دنیا والے کو دنیا کا فیض ملے گا. یہ سرکار بریلہ شریف حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں حضرت قلندر کبریاء حاضر ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ مریدین تھے, آپ کے خادم تھے. تو خواجہ صاحب نے پوچھا بھئی صوفی صاحب سے ملتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ملتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ ملا کرو اور خوب ملا کرو, دین والے کو دین ملے گا, دنیا والے کو دنیا ملے گی. دین والے کو دین ملے گا اور دنیا والے کو دنیا ملے گی. اور یہ جو اللہ کے اولیاء کے عرس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی منعقد ہوتے ہیں اور اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ رکھنے والا ہوگا معاذ اللہ تو پھر ہی وہ ہمارے دلوں سے محبت کو ختم کرے گا نا.
ایسے تو یہ محبت ختم نہیں ہو سکتی. تو میں آپ کے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ حضرت قلندر کبریہ کے مہمان ہیں اور ہم آپ کے خادم ہیں. تو آپ کے جو مہمان ہیں ان کے بھی خادم ہیں. تو ہم آپ کی خدمت یوں ہی کرتے رہیں اور آپ آتے رہیں.